ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں آخر یہ آر ایس ایس ہے کیا۔ یہ مخفف ہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا۔ کیشو بلی رام ہیڈگوار نے آر ایس ایس کی بنیاد رکھی، وہ خود ہندو محاسبہ سے منسلک تھا۔ آر ایس ایس ایک نیم فوجی انداز میں کام کرتی ہے۔ اس کے ارکان روزانہ تربیتی کیمپوں میں شریک ہوتے ہیں، جہاں انہیں جسمانی ورزش، ہتھیار چلانا اور نظریاتی تعلیم دی جاتی ہے۔ آر ایس ایس کی کئی ذیلی تنظیمیں ہیں، جیسے وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل۔ ناظرین، بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی بھارت کی حکمران سیاسی جماعت جو کہ مودی کی جماعت ہے، براہ راست آر ایس ایس سے متاثر ہے۔ بھارت میں مسلمان دلت بھارت کی ذات پات کے نظام میں سب سے نچلے درجے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طبقے ہیں جسے صدیوں تک اچھوت یعنی چھونا بھی ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ ان پر اور عیسائیوں پر حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ بابری مسجد کا 1992 میں شہید کرنا، گجرات میں فسادات 2002 میں، لو جہاد، گاؤ رکشا اور مسلمانوں کے خلاف تشدد پھیلانا۔ یہ بھارت کی ایک شدت پسند تنظیم ہے جو 1925 میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد ایک ہندو بالادستی پر مبنی ریاست قائم کرنا ہے۔ یہ تنظیم ہندوتوا کے نظریے پر عمل کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بھارت صرف ہندوؤں کا ملک ہے اور یہاں صرف ہندو ثقافت کو ہی برتری حاصل ہونی چاہیے۔ آر ایس ایس کا ماننا ہے کہ بھارت صرف ہندوؤں کا ہے اور جو لوگ مسلمان، عیسائی یا دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یا تو ہندو بن جانا چاہیے یا دوسرا درجہ قبول کر لینا چاہیے۔ آر ایس ایس کے نظریے کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، افغانستان اور دیگر ہمسایہ ممالک سب بھارت کا حصہ تھے اور دوبارہ ان سب کو ایک کرنا چاہیے۔ آر ایس ایس اکثر مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے۔ بھارت میں کئی فسادات اور قتل و غارت کے پیچھے اسی تنظیم کا ہاتھ رہا ہے۔ آر ایس ایس بچوں اور نوجوانوں کو تربیت دیتی ہے تاکہ وہ ہندو بالادستی کے لیے کام کریں۔ ان کی تربیت میں ہتھیار چلانا، نفرت سکھانا اور اقلیتوں کے خلاف زہر گھولنا شامل ہوتا ہے۔ آر ایس ایس کے نظریات بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات کا سبب بنتے ہیں، جن سے ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ تنظیم پاکستان کو دشمن مانتی ہے اور ہمیشہ اس کے خلاف سازشوں میں ملوث رہی ہے۔ کنٹرول لائن پر جھڑپیں، جاسوسی اور زہریلا پروپیگنڈا اسی کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ جنوبی ایشیا ایک حساس خطہ ہے جہاں دو ایٹمی ممالک یعنی پاکستان اور بھارت موجود ہیں۔ آر ایس ایس کی انتہا پسند سوچ اس خطے کو بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ آر ایس ایس کی پالیسیوں سے بھارت دنیا بھر میں اقلیت دشمن ملک کے طور پر پہچانا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، بین الاقوامی ادارے اور دیگر ممالک بارہا ان پالیسیوں پر تنقید کر چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھارت میں مسلمان دلتوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم پر آواز اٹھا چکی ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھی بھارت پر تنقید کی ہے۔ کئی یورپی ممالک نے بھی بھارت میں بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آر ایس ایس تنظیم ایک فاشسٹ اور شدت پسند تنظیم ہے جو بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اس کا نظریہ پورے خطے کے امن و امان کو تباہ کرنے والا ہے۔ بین الاقوامی ادارے بھی آر ایس ایس کی خطرناک سوچ پر تشویش ظاہر کر چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کی رپورٹیں اس تنظیم کی اقلیت دشمن پالیسیوں پر روشنی ڈال چکی ہیں۔ امریکی مذہبی آزادی کمیشن نے بھی بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا ہے۔
پاکستان کو اس تنظیم سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آر ایس ایس کا اصل ہدف بھارت کی اقلیتیں نہیں بلکہ پاکستان اور اسلامی دنیا کو نیچا دکھانا بھی ہے۔ ان کی سازشیں کشمیر میں دکھائی دیتی ہیں، کنٹرول لائن پر جھڑپوں میں نظر آتی ہیں، اور اب سندھ بلوچستان اور پانی کے معاہدوں کے خلاف بھی یہ متحرک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔